لغاية إلا صلاح المسلمين من قد أبوا إلا الصلاح فديته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 صفات میں تیسری صفت علم و ذکر ہے. علم کا مقصد ہے تحقیق حال کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا یوں کہیں تحقیق حال کے امر کو جاننا، حال کے حکم کو جاننا، یعنی اس وقت کیا حکم ہے، کس وقت کا کیا حکم ہے اس کو جاننا. بازار میں ہے تو بازار کا کیا حکم ہے، مسجد میں ہے تو مسجد کا کیا حکم ہے، گھر میں ہے تو گھر کا کیا حکم ہے، کاروبار میں ہے تو کاروبار کا کیا حکم ہے، تنہائی میں ہے تو تنہائی کا کیا حکم ہے، جلوت میں ہے یا مجلس میں ہے تو مجلس کا کیا حکم ہے. یہ حال کے امر کو جاننا اس کو علم کہتے ہیں، اور حال کے امر کو جان کر اس پر عمل کرنا اس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی حال کے امر کو، حال کے حکم کو جان کر اس پر عمل کرنا. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہو، یہ علم ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہو، اللہ کی عظمت کو دل میں لے کر داخل ہو، یہ حال کا امر ہے. مگر جب داخل ہو رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی عظمت بھی دل میں ہے، تو یہ حال کے امر کو جان کر اس پر عمل کرنا ہوا. ہمیں معلوم ہے کہ بازار کا کیا حکم ہے، بازار میں کس طرح جائیں اور کس طرح رہیں، مگر بازار کے ماحول میں ہم غفلت کے ماحول میں اللہ کو بھول گئے، اللہ کا دھیان بھول گیا اور دین شریعت کو بھول گئے. تو تحقیق حال کا امر تو ہمیں ہے، مگر حال کا امر کو جان کر اس پر عمل کرنا نہیں ہوا، اس کے خلاف کرنا ہوا. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا بھی پڑھے اور اللہ کی عظمت کو دل میں لے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داخل ہو، تو یہ حال کے امر کو جان کر اس پر عمل کرنا ہوا. تو یہ ذکر کا مقصد ہے. ذکر کا مقصد ہے دل کا غفلت دور ہو جائے، دل کا غفلت دور ہو جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. علم کی بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو علم کے جستجو کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، طلب علم کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے پیر تلے پر بچھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. ان 4 کے علاوہ 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھنے والے بنو. یعنی علم اور علم سے بغض رکھنا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، 4 باتوں کو اس کو کرنے کے لیے فرمایا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ علم تلاش کریں جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، جہنم کے دروازے بند ہو جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ کی ناراضگی بند ہو جائے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر یا اللہ کے بندوں میں چل پھر کر خوب علم کے فضائل کو بولے. قرآن شریف اور احادیث کا علم حاصل کرنا یہ اصل علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر کہ تم صبح سویرے جا کر ایک آیت قرآن کلام اللہ کا سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. اور آگے فرمایا ایک باب علم کا سیکھ لو، یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے. تو علم کا حاصل کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہم نوافل میں لگ رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، مگر نوافل کے جگہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ علم کو حاصل کر رہے ہیں، حلال حرام کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیات کو سیکھ رہے ہیں، اس کے مخرج کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، اس کے حکم کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ علم سیکھنا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی فضیلت آئی ہے.
تو لوگوں میں چل پھر کے خوب علم کی دعوت دے، علم کے فضائل کو خوب بولے، علم اور علماء کے فضائل کو خوب بولے، علم سیکھنا، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تو لوگوں میں چل پھر کے خوب علم کی دعوت دے۔ دوسری چیز عملی مشق ہے، علم کا عملی مشق۔ فرما کہ علم دو طرح کا ہے، ایک مسائل والا علم، ایک فضائل والا علم۔ مسائل والا علم مدرسے میں جا کر علم حاصل کرے، اور فضائل والا علم مسائل والا علم مدرسے میں جا کے حاصل کرے، یا اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھ کر علم کو حاصل کرے۔ فضائل والا علم فضائل کے حلقے میں بیٹھ کر، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو سنے، اس کو سیکھے۔ تیسری چیز علم کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ تو اسی طرح علم نافع کو مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا فرما۔ علم زار سے، نقصان دینے والے علم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا فرما۔ علم زار سے، نقصان دینے والے علم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی جو علم نفع نہ دے اس سے پناہ مانگے۔